میرے بھائی کی ایک عادت تھی جو مجھ میں نہیں، دوران طالب علمی میں نے دیکھا میرے بھائی نے کبھی بیت اللہ شریف کو کبھی کمر نہیں کی، یعنی اس قدر جتنا اس نے ادب و احترام کیا، یہ ادب و احترام ہی تھا کہ میں بھی اسی استاد کے پاس پڑھا، میرا بھائی بھی اسی استاد کے پاس پڑھا، ٹھیک ہے، کتابیں بھی ایک جیسی ہم نے پڑھی، وہ علم میں زیادہ اس وجہ سے ہو گیا کہ اس کے پاس ادب و احترام۔ یہ دوسری چیز ہے بندے کے لیے کہ جب علم سیکھے تو اس کے لیے ضروری ہے اخلاص اور اس کے ساتھ ساتھ ادب و احترام۔ تیسری چیز استاد کی بارگاہ، بندہ علم حاصل کر لے، کائنات کا علم حاصل کر لے اور اپنے آپ کو استاد کے دامن سے دور کر لے، یہی علم اس کے لیے عروج کے بجائے زوال کا سبب بن جائے گا۔ اگرچہ استاد کے پاس پڑھا ہو، وہ علم بندے کے لیے تباہی بن جائے گا، کہ جو بندہ خود کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے نا، ٹہنی درخت کی جو ہوتی ہے نا، شاخ درخت کے ساتھ لگی رہے تو اس پر پھل بھی لگتے ہیں، پھول بھی لگتے ہیں، اگر وہ جدا ہو جائے نہ پھل لگے گا نہ پھول لگے گا۔ یہی حساب ہے، بندہ علم سیکھ لے، استاد کا دامن چھوڑ بیٹھے تو اس کے لیے یہ زوال کا سبب بن جائے گا۔ اسی لیے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا نا، بروتا من علم کی رستوا، جا علم کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھ۔ یہ نہیں فرمایا کہ وقتی طور پر پکڑ لے پھر بعد میں چھوڑ دینا، بلکہ پکڑ کے رکھو۔ دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم اطلب العلم۔ یہ کیوں فرمایا کہ علم طلب؟ استاد صاحب نے یہ نقطہ فرمایا کہ آپ نے یہاں پہ حصول العلم نہیں فرمایا بلکہ اطلب العلم فرمایا۔ حصول کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، یعنی علم جب حاصل کیا حاصل ہوگا بس بات ختم۔ اور طلب کی یہ معنی ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کی طلب میں رہنا، تو یہ اسی وقت ہوگا جب بندہ اپنے آپ کو استاد کے ساتھ جوڑ کے رکھے گا، استاد کی بارگاہ میں رہے گا۔ حضرت سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار کے متعلق میں نے پڑھا نا، استاد صاحب نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ ایک حدیث مقدسہ کے لیے کہ آپ نے ایک پتہ چلا فلاں صحابی ہے، اس کے پاس ایک حدیث ہے، ان کے دروازے کے پاس باہر جا کے بیٹھ گئے، تو جب وہ صحابی باہر گئے تو دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس کر باہر بیٹھے ہیں اور آپ کے چہرے پر ظاہرہ رستہ تھا، اس میں دھول وغیرہ جو آپ کے کپڑوں پر پڑی ہوئی تھی، آپ پر کہتے ہیں کہ یا حضور اگر کام تھا تو مجھے حکم فرماتے، آپ اہل بیت میں سے ہیں، آپ حکم فرما دیتے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ طلب مجھے تھی، یعنی آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی اور طلب مجھے تھی، جس کو طلب ہو اس سے ہی جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ مال بناتے جابر بن عبداللہ یا آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ وہ ان کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فلاں علاقے میں رہتے ہیں اور ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ ہے۔ آپ وہ حدیث سیکھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس گئے، وہ فرماتے ہیں کہ یار اگر زیادہ اگر آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے حکم فرماتے یا مجھے بلا لیتے یا تاخیر کے ساتھ آ جاتے، اتنی محنت کر کے تم آئے ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا تھا کہ اس سے پہلے مجھے موت آ جائے اور میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے سے قاصر رہ جاؤں، یعنی اس قدر اپنے آپ کو اس بارگاہ میں جوڑ کے رکھنا جس بارگاہ میں علم ملتا ہو۔ یہ سب لوگ علم کے عروج کے لیے یہ بھی سبب ہے، سب سے پہلا اخلاص، پھر ادب، پھر اس کے بعد بندے کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو استاد کی بارگاہ میں جوڑ کے رکھے۔ چوتھی بات اس پر یہ ہے اس علم پر عمل بندے کا ہو، عمل، اور جب بندہ سیکھے، سیکھ کر اگر وہ طالب علمی کی دور میں ہے تو آپس میں تکرار کرے، اگر پڑھ چکا ہے تو جب لوگ مسئلہ پوچھیں، جو علم پوچھے تو بغیر کسی معاوضے کے ان کو علم بتا دیا کرے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر بغیر شریف میں فرماتے ہیں، بندہ نا بندے کا جو دل ہے یہ دل مردہ ہے،
دل مردہ ہے، دل زندہ ہوتا ہے علم کے ساتھ، علم مردہ ہے اور علم زندہ ہوتا ہے طلب کے ساتھ۔ پہلا فرمایا دل پر، دل مردہ ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے ضرورت ہے علم کی۔ اب علم مردہ ہے، علم اس کو زندہ کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے فرماتے ہیں طلب، طلب چاہیے، یعنی بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم طلب کرنے جائے۔ اب جو طلب ہے وہ کمزور ہے، اس کو کس طریقے کے ساتھ تم قوی کرو گے؟ تو فرماتے ہیں اس کو قوی کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ بندہ تکرار کرے، یعنی علم طلب کیا، اس کو آپس میں اگر وہ طلباء ہیں تو ان کو چاہیے آپس میں تکرار کرے، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی کمزور ہے اور یہ قوی ہوگی بحث و مباحثے کے ساتھ، جب آپس میں ایک عالم دوسرے عالم آپس میں کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو پھر فرماتے ہیں یہ بھی کمزور ہے اور یہ قوی اس وقت ہوگی جب بندہ علم سیکھ کر تکرار کر کے اس کو مضبوط کرتا ہے۔ اب کمزور تھی، اب مضبوط اس وقت ہوگی جب اپنے اس علم پر عمل کرے گا۔ گویا کہ تینوں چیزیں درمیان میں آ گئی کہ استاد کی بارگاہ بھی، استاد کی بارگاہ سے علم کو سیکھ لے گا، اس علم کو سیکھنے کے بعد تکرار میں رکھے گا، اپنے عملوں کے عمل میں رکھے گا۔ جب یہ باتیں کرتا جائے گا اس کے علم کو عروج ملتا جائے گا۔ اسی طرح جو میں نے کہا ہے کہ جب کوئی پوچھے تو بتا دے، استاد صاحب نے بتایا نا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام اعظم آپ کو کہا جاتا ہے، سب سے بڑے امام۔ اس کا سبب کیا؟ کسی نے پوچھا حضور اتنا علم وہ کیسے آیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ عادت تھی، جب بھی کسی نے کوئی سوال پوچھا تو بتانے میں شرمندہ نہ ہوا، اور جو شاید نہیں آئی تو اس کو پوچھنے میں بھی میں نے کبھی شرمندگی نہ کی۔ وہ چیز آ گئی، ٹھیک ہے؟ استاد کی بارگاہ بھی آ گئی، استاد کی بارگاہ کے دامن پکڑ کے رکھا، اور جو آتی تھی اپنی بارگاہ میں بھی کوئی آیا اس کو بھی بتانے میں شرم نہ کی۔ اور اسی طرح حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بندہ، کوئی بندہ کسی سے علم پوچھے نا تو وہ عالم آگے سے علم نہ بتائے، فرماتے ہیں اس کے جو نقصان ہوتے ہیں، اس کے نقصان میں سے ایک نقصان ہے کہ بندہ دنیا سے چلا جائے گا اور علم ساتھ ہی چلا جائے گا، یہ پہلا نقصان ہوگا۔ دوسرا فرمایا کہ بندہ اگر ایسی حالت میں چلا گیا دوسروں کو نہ بتائے تو وہ اس کے لیے نفع نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ نفع اس لیے بن سکتا ہے کہ جب اپنی زندگی میں اس کو پھیلا جائے گا، یعنی سکھا جائے گا، خود فوت ہو جائے گا، اس کے بعد لوگ جو ہوں گے اس پر عمل کریں گے، اس کو اسی طرح اجر و ثواب ملے گا۔ المختصر یاد رکھو، علم کا جو عروج ہے اس کے لیے سب سے پہلے اخلاص، اس کے ساتھ ساتھ ادب، اس کے ساتھ استاد کی بارگاہ، اس کے ساتھ جو علم سیکھا ہے اس پر تکرار، اور اس کے ساتھ ساتھ علم پر بندے کا عمل بھی ہو۔ یہ چیزیں پائی جائیں تو بندے کے پاس جو علم آئے گا وہ علم ایک اس کے لیے نور بنے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں عروج آتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ بیٹھا، اگر اخلاص کو چھوڑا تب بھی زوال، ادب کو چھوڑا تب بھی زوال، استاد کی بارگاہ کو چھوڑا تب بھی زوال، اپنے آپس میں یہ سب لوگ اس کو اپنے عمل میں نہیں رکھتا، اس پر عمل نہیں کرتا، وہ علم اس کے لیے تباہی، وبال تو بن سکتا ہے، نہ نور بن سکتا ہے، نہ اس کے لیے عروج بن سکتا ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب علم و ادب، اخلاص اپنے عمل کو اپنے لوگ علم پر ان چیزوں کو لائے گا، تب وہ علم اس کے لیے عروج بھی بنے گا، نور بھی بنے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو صدق کے دل کے ساتھ بندہ مومن جیسے ہوتا ہے اس طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔